اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ سورۃ النساء آیات 83 اور 84۔ وَإِذَا اور جب جاءہم آیا ان کے پاس امر کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی خبر، من الامن امن کے بارے میں، او الخوف یا خوف کے بارے میں، اذاعوا بہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ منافقین کی ایک اور بد خصلت، امن کی خبر یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا دشمن کا لشکر واپس چلا جائے جس سے مسلمان بے فکر ہو کر تیاری کم کر دیں، یا خوف کی خبر ہو کہ فلاں مقام پر دشمنوں کا لشکر جمع ہو گیا ہے یا تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی خبر ہونی بھی چاہے تو وہ سب سے پہلے متعلقہ افراد تک پہنچانی چاہیے، اور انہیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی خبر ہوتی تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، یا جو ذمہ داران لوگ تھے ان کو بتایا جاتا۔ لیکن منافقین اس بات کی ٹوہ میں رہتے اور جیسے ہی کوئی اس طرح کی خبر ملتی اس کا خوب چرچا کرتے اور اس کو پھیلاتے، اور اس کے اندر ان کے کئی مقاصد پنہاں ہوتے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا کہ مسلمانوں میں خوف اور ہراس پھیلا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مختلف سرایا یعنی جنگی دستے لڑائی کے لیے بھیج رہے ہوتے، اس لیے اس قسم کی افواہیں مدینہ میں اکثر پہنچتی رہتی تھیں۔ لیکن منافقین اور بے احتیاط قسم کے مسلمان بجائے اس کے کہ انہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذمہ داران اصحاب تک پہنچائیں، از خود ان کی افواہوں کی تشہیر شروع کر دیتے۔ ان کے اس طرز عمل کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، وَلَوْ اور اگر رُدُّوهُ وہ اسے لوٹاتے، إِلَى الرَّسُولِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ یا ان اشخاص کی طرف جو اس کے نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، منہم ان مسلمانوں میں سے ہی، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تو ضرور جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ جو سے معاملات کو استنباط کرتے۔ لفظ یستنبطون یہ نبتا سے ہے، اور یہ نبتا کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کھود کر پانی نکالنا، اور بعد میں بہرحال یہ تحقیق اور بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ اس طرح مخفی بات کی حقیقت کو معلوم کرنے اور ظاہر کرنے کو بھی نبت کہا جاتا ہے۔ تو کان کی گہرائی سے کوئی معدن نکالنے کو بھی استنباط کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر امن یا خوف کی خبر بلا تحقیق پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے امراء تک پہنچاتے تو سب سے پہلے وہ غور و خوض اور تحقیق کر کے معلوم کرتے کہ خبر صحیح ہے یا غلط، کیونکہ بلا تحقیق آگے بات کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ قرار دیا ہے۔ جس طرح کہ آپ کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بلا تحقیق آگے پھیلا دے۔ یعنی آپ نے کوئی خبر سنی اور اسے آگے پھیلا دیا، یہ بالکل اچھا رویہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اسے تو جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ پھر وہ ذمہ دار حضرات فیصلہ کرتے ہیں کہ اس خبر کی اشاعت کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو راز کی خبریں ہوتی ہیں، عوام تک پھیلانے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان باتوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ کریں، کہ بلکہ کوئی خبر پہنچے بھی صحیح تو اسے متعلقہ افراد تک پہنچائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمْ تم ضرور اتباع کرتے، ضرور پیروی کرتے، الشیطان شیطان کی، الا قلیلا سوائے تھوڑوں کے۔ یعنی اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو پھر یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ شیطان کے راستے پر چل پڑے گی، اور پھر یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو شیطان کے پیچھے چلتے چلتے گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ
ہر قسم کی خبر قابل اشاعت نہیں ہوتی، بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جس سے معاشرے میں مزید نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل یہ جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے، جیسی بھی خبر ہے وہ خبر جو ہے وہ منتشر کر دی جاتی ہے، انارکی پھیلائی جاتی ہے معاشرے میں، یہ صحیح رویہ نہیں ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ افرادی زندگی میں عموماً اور اجتماعی زندگی میں خصوصاً اس بات پر عمل نہایت ضروری ہے، ورنہ بے احتیاطی سے بے حد نقصان ہو سکتے ہیں، بالخصوص جنگ کے ایام میں جب خبریں اور افواہیں فوجی کارروائیوں سے بڑھ کر تاثیر رکھتی ہیں۔ خبروں کے محاذ کو بھی جنگ کا زبردست محاذ سمجھ کر اس کے مطابق معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ فقاتل، پس آپ قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ لا تکلف الا نفسک، اور آپ پر آپ کی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، یعنی آپ پر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریے، رغبت دلائیے۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف، روک دے، بأس الذی کفروا، جنگ ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اوپر کی آیت میں جہاد کی ترغیب اور اس کے بعد اب منافقین کی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے، اور اب اس آیت میں کہ آپ ان منافقین کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود جہاد کے لیے نکلیں اور دوسرے مومنوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ حضرت ابو اسحاق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو شخص مشرکوں پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور ان سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اور جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195، اس کا تعلق تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو اور بالکل ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھ جاؤ، تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مترادف ہے۔ جہاد کو ہلاکت قرار نہیں دیا گیا، جہاد ایک الگ معاملہ ہے۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالی بڑے زور والا ہے، واشد تنکیلا، اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت بھی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ طاقتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ زور والا ہے، اور ایسے لوگ جو منافقت کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں یا خبریں صرف اس لیے محض پھیلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کے اندر بد دلی پیدا کی جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کے اندر خوف پیدا کیا جائے، مقصد کفار کی مدد ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت سزائیں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔